اسلامی معاشرہ کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزاً محمد انعام اللہ خان سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس، یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے جو ہماری ایک بہت بڑی بیماری کو خاص کر رہی ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ آیت ہماری دکھتی ہوئی رگ پکڑ رہی ہے۔ اللہ جل شانہ سے زیادہ کون انسان کی نفسیات کو اور اس کے مزاج کو اور اس کے بیماریوں کو پہچان سکتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس آیت میں ہمارے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے جو آج کل کثرت سے ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ حضرات، پہلے وہ سوال عرض کیے دیتا ہوں، اس کے بعد اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ بعض اوقات ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح حال اور اصلاح معاشرہ کی نہ جانے کتنی کوششیں مختلف جہتوں اور مختلف گوشوں سے ہو رہی ہے، کتنی انجمنیں، کتنی جماعتیں، کتنی پارٹیاں، کتنے افراد، کتنے جلسے جلوس اور کتنے اجتماع ہو رہے ہیں، اور سب کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباد کیا جائے اور انسان کو انسان بنانے کی فکر کی جائے۔ ہر ایک کے اغراض و مقاصد میں اصلاح حال اور اصلاح معاشرہ و فلاح و بہبود جیسی بڑی بڑی باتیں درج ہوتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ جو انجمنیں اور جماعتیں اس کام پر لگی ہوئی ہیں اور جو ایسے افراد اس کام میں مصروف ہیں، اگر ان کو شمار کیا جائے تو شاید ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر معاشرے کی عمومی حالت کو بازاروں میں نکل کر دیکھیں، دفتروں میں جا کر دیکھیں، معاشرے کی اصلاح پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ معاشرے پر اس اصلاح کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا پہیہ اسی طرح غلط راستے پر گھوم رہا ہے۔ اگر ترقی ہو رہی ہے تو برائیوں میں ہو رہی ہے، اچھائی میں نہیں ہو رہی، تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کوششیں معاشرے کو بدلنے میں کیوں ناکام نظر آتی ہے۔ حضرات، اس سوال کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں عطا فرمایا ہے اور ہماری ایک بیماری کی تشخیص بھی فرماتی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو اکثر و بیشتر ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہے، مفہوم کا بھی پتہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کی خبر لو، اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے، تم نے صحیح راستہ اختیار کر لیا، تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں پر اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں ہماری ایک بہت بڑی بنیادی بیماری یہ بتا دی کہ اصلاح کی کوشش جو عام نظر آتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جب اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے اصلاح کا آغاز دوسرا شخص اپنے آپ سے کرے۔ یہ خود دوسروں کو بلا رہا ہے، دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، دوسروں کو اصلاح کا پیغام دے رہا ہے، لیکن کبھی اپنے آپ سے اور اپنے حالات میں تبدیلی لانے سے غافل ہوتا ہے۔ آج ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ مختلف محفلوں اور مجلسوں میں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ہمارا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ مزے لے کر کرتے ہیں،
یہ لوگ تو یوں کر رہے ہیں، معاشرہ کو اس طرح سے خراب ہو گیا ہے کہ فلاں کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ یوں کر رہا تھا۔ سب سے آسان کام اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ دوسروں پر انسان اعتراض کر دے، تنقید کر دے، دوسروں کی رائے بیان کر دے کہ لوگ تو یوں کر رہے ہیں، لوگوں کا تو یہ حال ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ خود میں کتنا بگڑ گیا ہوں، خود میرا حالات کتنے خراب ہیں، خود میرا طرز عمل کتنا غلط ہے، اس میں اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ بس دوسروں پر تنقید کا سلسلہ جاری رہتا ہے، دوسروں کی آیت جوئی جاری رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری گفتگو لطف سخن کے لیے، مجلس آرائی کے لیے اور مزہ لینے کے لیے ہو کر جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اصلاح کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھتا۔ اگر ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے تو سارا معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، لیکن اگر ہر شخص دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتا رہے اور اپنے کو چھوڑتا رہے تو سارا معاشرہ خراب ہی رہے گا۔ حضرات، انسان کا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ وہ اپنے شب و روز کا جائزہ لے اور پھر یہ دیکھے کہ میں کتنا کام اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں اور کتنا کام اس کے خلاف کر رہا ہوں۔ اگر اس کے خلاف کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح کا کیا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا فرما دے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔